امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک حملے کی کوشش اس وقت کی گئی جب وہ دارالحکومت واشنگٹن میں نامہ نگاروں کے بڑے سالانہ کھانے کے تقریب میں موجود تھے۔ یہ تقریب ایک بڑے ہوٹل میں جاری تھی اور صدر اس تقریب میں صدر کی حیثیت سے پہلی بار شریک ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ، نائب صدر اور حکومت کے بڑے افسران بھی موجود تھے۔ شام کے وقت تقریباً 8:40 پر تقریب کی سیکیورٹی جانچ کی جگہ کے پاس ایک شخص نے اچانک حملہ کر دیا۔ وہ شخص بھاری اسلحہ سے لیس تھا، جس میں ایک گولی چلانے والی ایک چھوٹی بندوق اور کئی تیز چھریاں شامل تھیں۔ اس نے وہاں موجود حفاظتی اہلکار پر گولی ماری، جس سے وہ زخمی ہوا، مگر اس کی حفاظتی جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا۔ فوراً ہی حفاظتی دستوں نے اس شخص کو روک لیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس ہنگامے میں صدر، ان کی اہلیہ، نائب صدر اور حکومت کے بڑے افسران کو فوری طور پر محفوظ جگہ منتقل کر دیا گیا۔ تقریب میں موجود لوگوں میں شدید خوف پھیل گیا اور سب نے میزوں کے نیچے پناہ لی۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ اچانک گولیوں کی آوازیں سن کر سب حیران اور دہشت زدہ ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ فضا میں بارود کی بو پھیل گئی تھی اور لوگ بھاگنے لگے تھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے بہت تیزی سے کام کیا اور صدر کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے۔ زمینی صورتحال یہ تھی کہ ہوٹل کے اندر اور باہر ہنگامہ مچ گیا تھا۔ پولیس اور دیگر حفاظتی ایجنسیاں فوراً ایکٹیو ہو گئی۔ خبر رساں اداروں نے اسے فوری طور پر بڑی خبر بنا کر دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ ٹیلی ویژن چینلز پر لائیو کوریج شروع ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح حفاظتی دستوں نے صدر کو بچا لیا۔ اس واقعے سے تقریب رک گئی اور اسے بعد میں دوبارہ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ صدر نے بعد میں عوام سے خطاب کر کے حفاظتی دستوں کی تعریف کی۔ یہ واقعہ زمینی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے، جہاں بڑی تقریب میں بھی سیکیورٹی میں خلل آ سکتا ہے اور صدر کی حفاظت ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اب اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس سے سیاست پر کیا اثر پڑے گا۔ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس سے سیاست پر کیا اثر پڑے گا۔ اب جب ہم اس حملے کے ممکنہ محرکات پر غور کرتے ہیں تو تفتیش کاروں نے بتایا کہ مشتبہ شخص کا نام کول توماس ایلن ہے، جو 29 سال کا ہے اور کیلیفورنیا کے ٹورنس شہر سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ایک استاد تھا، اس کے پاس کوئی پرانی جرائم کی تاریخ نہیں تھی اور وہ اکیلے کام کرنے والا تھا۔ اس نے حکام سے کہا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے افسران پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی اصل وجہ ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسے اکیلے شخص کا حملہ قرار دیا ہے اور اسے ایک بیمار شخص کہا ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے 2 بار صدر ٹرمپ پر ہونے والے حملوں کے بعد تیسرا موقع ہے جب ان کی جان خطرے میں پڑی۔ اس واقعے نے امریکی سیاست پر گہرا اثر ڈالا ہے، کیونکہ سیاسی تشدد کے خلاف لوگوں میں شدید غم و غصہ پھیلا ہوا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے امن کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی اس بڑی تقریب میں یہ واقعہ ہونے سے پریس اور حکومت کے تعلقات پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی تشویش پیدا ہوئی ہے کہ اتنی بڑی تقریب میں ایک مسلح شخص سیکیورٹی کی پہلی تہہ کو عبور کر کے اتنا قریب کیسے پہنچ سکتا ہے۔ حفاظتی اداروں نے فوری کارروائی کر کے بڑے نقصان سے بچایا، مگر اب سیکیورٹی کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے گی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس واقعے کے مستقبل کے نتائج بھی اہم ہیں۔ امریکی حکومت اب بڑی عوامی تقریبات کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ واقعہ سیاسی ماحول کو مزید حساس بنا دے گا اور لوگ امن و امان کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ انہیں ایران جنگ سے نہیں روکے گا۔ تقریب کو 30 دن کے اندر دوبارہ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ واقعہ امریکہ میں سیاسی تشدد کے خطرات کو ایک بار پھر اجاگر کرتا ہے اور سیکیورٹی کے نئے معیار قائم کرنے کی ضرورت پیدا کرتا ہے۔